صبر اور برداشت میں جو فرق ہے اس کو سمجھ لیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم صبر اور برداشت کا فرق نہیں سمجھ پائیں. اگر کوئی انسان صبر اور برداشت، دیکھیں برداشت کیا ہوتی ہے اور صبر کیا ہوتا ہے. برداشت جو ہے نا وہ ایک مجبوری میں کسی کی زیادتی کو سہتے رہنا ہے. آپ جواب نہیں دے سکتے کیونکہ وہ آپ کا باس ہے، آپ کچھ کہہ نہیں سکتے اس لیے کہ آپ کی گوٹ پھنسی ہوئی ہے. تو اس کیفیت میں ایک کمپرومائزنگ اسٹیٹ میں آپ جو ہے اس کو، یعنی اس کا ایک رویہ آپ کو تکلیف دے رہا ہے، لیکن آپ کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی وقتی ضرورت کی وجہ سے آپ اس کو ریئیکٹ بیک نہیں کر رہے، آپ کے اندر ایک ریاکشن جمع ہوا ہے. تو برداشت جو ہوتا ہے نا اس کا ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے. جس دن برداشت کا تھریش ہولڈ، یعنی برداشت نا ایک اس کا ایک سیچوریشن پوائنٹ ہوتا ہے، جس دن وہ برداشت کا پیالہ بھر جاتا ہے اس دن طوفان آ جاتا ہے. اس دن جو ہے وہ ایک دم سب باہر نکلتا ہے، وہ کہتے ہیں ایسی تیسی، آپ بہت ہو گیا، اب میری برداشت جواب دے گئی. تو برداشت اس دن جواب دے جاتی ہے، بند ٹوٹ جاتا ہے، سیلاب باہر آ جاتا ہے. تو برداشت، دیکھیں برداشت بری چیز نہیں ہے، برداشت ایک بفر ہے. برداشت ایک، سمجھیے کہ ایک آپ اسے یہ کہہ لیجئے کہ ایک ٹیمپرری فائلز کو رکھنے کی ایک اسپیس ہے. یعنی برداشت کے، یعنی آپ نے تھوڑی دیر کے لیے اس جگہ پہ چیزیں رکھی ہیں، بڑی تیزی اس کو ریزالو کر کے بڑی تیزی سے آپ نے اس جگہ کو کلیئر کر لیا. لیکن اگر آپ برداشت کرے چلے جا رہے ہیں اور وہ جگہ بھر گئی ہے تو یہ مشکل کی صورتحال ہے. برداشت اور صبر میں بہت فرق ہے. بہت سے لوگ اپنی جس کیفیت پر صبر کا گمان کرتے ہیں وہ صبر کی کیفیت نہیں ہے، وہ برداشت کی حالت ہے. صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر یہ ہے کہ آپ کو اب دوسرے کی زیادتی، آپ کو دوسرے کی بری بات، آپ ایک ایسی کنڈیشن میں چلے گئے کہ اب آپ کو وہ بری بات تکلیف نہیں دے رہی، آپ کو وہ بری لگنی چھوڑ دی آپ کو. اور میں اس کا جو سب سے جوہری فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہ کنڈیشن جس میں آپ دو حالتوں سے باہر آ جائیں، یعنی دو حالتیں، اگر آپ شکر کی کیفیت آپ کی کم ہو رہی ہے اور شکایت کی کیفیت آپ کی بڑھ رہی ہے تو یہ صبر نہیں ہو سکتا. صبر وہ ہے جو آپ کے جذبہ شکر کو اور آپ کی شکر کے مرتبے میں اضافہ کر دے. اگر آپ کی شکر کی لیاقت بڑھ رہی ہے، تھینک فلنس کی ایبلٹی آپ کی گرو کر رہی ہے تو یہ صبر ہے. اگر تھینک فلنس کی ایبلٹی کم ہو رہی ہے تو یہ برداشت ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھنے سے، سننے سے، اپنی ٹون میں، اپنے لفظوں میں، اپنی باڈی لینگویج میں، تین چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ کا شکایتی پن نظر آتا ہے: آپ کی ٹون، آپ کی باڈی لینگویج اور آپ کے لفظوں کا سلیکشن. آپ کے فریزز، آپ کی ٹون، آپ کی باڈی لینگویج. آپ کی ٹون، آپ کی باڈی لینگویج اور آپ کے فریزز جو آپ کے جملے ہیں، جب یہ ان میں سے کسی میں سے بھی شکایت کی بو آ رہی ہو تو یہ صبر نہیں ہے، یہ صبر نہیں ہے، یہ برداشت ہے. اور جب آپ کی ٹون، آپ کی باڈی لینگویج اور آپ کے جملوں میں سے، آپ کے فریزز میں سے شکایت کی بو آنی بند ہو جائے اور یہ شائبہ بھی نہ ہو کہ اس کو کوئی پریشانی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صبر ہے. کیونکہ صبر کا معاملہ اور برداشت کے معاملے میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ برداشت آپ کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے یہ میٹر اپنے ہی، دیکھیں جب تک کسی معاملے کو آپ اپنے کورٹ میں پروسیس کریں گے وہ برداشت کی حالت ہے. جب ایک معاملہ آپ نے اللہ کے کورٹ میں بھیج دیا تو یہ صبر کی حالت ہے. جب آپ نے سپریم کورٹ میں بھیج دیا کیس تو سیشن کورٹ میں، سٹی کورٹ میں کیوں چلائے جا رہے ہیں؟ اب آپ چھوڑ دیں اسے. آپ نے کہا بھائی میں نے اوپر کی عدالت میں بھیج دیا، اب وہ جانے یعنی سب سے بڑا عادل، العادل اور المنصف جو فیصلہ کرے گا، الحکیم اور العزیز اور الجبار اور الرحیم جو فیصلہ کرے گا وہ مجھے قبول ہے. میں نے اس کے کورٹ میں اپنا کیس بھیج دیا، اب آپ مطمئن ہیں، اب آپ کو پریشانی نہیں ہے. یعنی کیا رب کریم کو بتانے کے بعد بھی آپ اس طرح ایکٹ کریں گے جیسے کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے یا اس کو پتہ ہی نہیں ہے؟ نہیں، آپ ایسے ایکٹ کریں گے نا بھائی جب اس کے علم میں آ گئی تو یہ کافی نہیں ہے کیا؟ اب اس کے سپرد کر دیا. جب کوئی معاملہ پوری طرح رب کے سپرد نہ ہو پائے تو یہ صبر کی کیفیت نہیں ہے.
جب کوئی معاملہ پوری طرح رب کی سپرد ہو جائے تو یہ صبر کی کیفیت ہے. تو صبر اور برداشت میں بہت فرق ہے. صبر جو ہے وہ ہماری سائیکی کو اس طرح لفٹ کرتا ہے, صبر ہماری سائیکی کو بیسٹ پاسبل اسٹیٹ عطا کرتا ہے. صبر جو ہے وہ ہمارے ایموشنل ایکویلیبریم کا ضامن ہے. صبر جو ہے وہ آپ کے ایموشنز کو ایک بیوٹی عطا کر دیتا ہے. اس لیے کہ آپ کسی بھی سچویشن کو ایک ایسے پرسپیکٹو سے جا کے دیکھتے ہیں جس میں چیزیں ریزالو ہو جاتی ہیں. بھلے پرابلم ریزالو نہ ہوا ہو, میں اطمینان پا چکا ہوں. لیکن کچھ لوگوں کا اطمینان اس وقت ہوتا ہے جب حالات ان کی مرضی کے مطابق ہو جائیں. ٹھیک ہے, صبر اس کیفیت کا نام ہے کہ جب حالات تو میری مرضی کے مطابق نہیں ہوئے لیکن میں رب کی مرضی کو پہچان گیا. صبر اس کیفیت کا نام ہے. صبر اس کیفیت کا نام نہیں ہے کہ جب تک حالات میری مرضی کے مطابق نہیں ہوں گے مجھے چین نہیں آئے گا. صبر اس کیفیت کا نام ہے کہ حالات تو میری مرضی کے مطابق نہیں ہوئے لیکن چونکہ میں نے اپنا کیس رب کی عدالت میں بھیج دیا لہٰذا رب کی عدالت میں اپنا کیس بھیجنے کے بعد میں چین میں ہوں. حالات میری مرضی کے مطابق بھلے نہ ہوئے ہوں لیکن میں اب چین کی حالت میں آ گیا ہوں. کچھ لوگوں کو یہ چین کی کیفیت نصیب نہیں ہوتی. اس کی دعا کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. تو صبر اور برداشت میں اگر آپ تمیز نہیں کر پائیں گے اور صبر کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر پائیں گے تو آپ اپنی ایموشنل لینڈسکیپ کو امپروو نہیں کر سکتے.